اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جادو اتارا گیا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہاں پر شیاطین کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو اس قدر عام ہو گیا تھا کہ شیاطین جو ہیں وہ ہر وقت جادو کا استعمال کرتے تھے لوگوں پر۔ تو حضرت سلیمان نے ان کی جو کتابیں ہیں جادو کی ساری اپنے تخت کے نیچے دفنا دی تھیں۔ تو ان کی وفات کے بعد جو ہے پھر شیاطین نے دوبارہ سے وہ کتابیں نکالی اور سب کو جادو سکھایا، تو اور مشہور کیا کہ حضرت سلیمان یہ جو ہے جادو کیا کرتے تھے اور وہ کافر تھے۔ تو اس وجہ سے جو ابھی مشرکین ہیں یا جو اہل کتاب ہیں یہ یہودی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان تو کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے، اس کی تصدیق کر رہے کہ وہ سچے تھے اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر کافر نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ہاروت ماروت جو تھے وہ 2 فرشتے تھے جو افغانستان کا جو کیپٹل ہے کابل، اس میں بھیجے گئے تھے، اور ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ معجزات اور جو وہ ہے جادو ہے اس میں فرق بتا سکیں کہ جادو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں نہیں ہوتی، معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھیجا گیا تھا، اسپیشل 2 فرشتے تھے وہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہ ان کو سکھاتے تھے لیکن ساتھ تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو اس کا یہ فرق ہے اور اس سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی سیکھا، جادو سیکھا اور پھر جو ہے وہ اپلائی کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہاں پہ جادو کے بارے میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بتایا اور حضرت سلیمان کی جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام انبیاء کے قصے بتائے ہیں، اور ان کی قرآن پاک ان کی ثابت کرنے والی ہے کہ پچھلے زمانے میں جو انبیاء آئے تھے وہ سچے تھے، اور جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ بھی سچی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں اور امتوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اچھا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رانا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رانا کا مطلب کہ ہماری طرف رعایت کیجیے، لیکن جو یہودی تھے ان کی عبرانی زبان میں اس کا مطلب کوئی بدعا یا گالی میں بنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہٹا کر کہا ہے کہ انظرنا کہا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہماری طرف دیکھیے۔ تو رسپیکٹ کا مقام ہے یہاں پر۔ اچھا، 105 آیت میں ہے، نہ تو اہل کتاب کی کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بے شک وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا ایک حکم ہے اور میں نے بعد میں اس کو دوسرے حکم سے تبدیل کر دیا تو میرا وہ حکم مانو جو میں نے بعد میں حکم دی ہے۔ تو یہ تھا کہ مشرکین اور جو یہودی تھے وہ صنم سے یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی اور اب یہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح وہ مطلب ڈفرینٹ بہانے نکالتے تھے تنگ کرنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایمان تو انہوں نے لانا نہیں تھا تو وہ اس پر تنگ کرتے تھے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک وہی قدرت رکھنے والا ہے۔
تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گی سب کچھ اللہ کے پاس پا لو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ سب کچھ جو آپ اعمال آگے بھیجتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سیف ہوتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جنت ہمارا ہی ٹھیکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا تو اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو، لیکن ثبوت تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آگے پڑھتے ہیں۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی، یعنی عاجزی ہی بہترین ہے انسان کے لیے کہ ہر معاملہ انسان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور بس ہم ساری فکریں ایسے ہی اپنے سر لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تم ہر فکر ہر پریشانی مجھے دے دو، میں سنبھالوں گا، میں تمہارے سارے معاملات حل کروں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں مومنوں کو۔ اچھا آگے، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام اختلافات سے یہاں پر منع کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی جو ہیں، ان کی لڑائی کا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حق پر ہے یعنی مسلمان، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا قیامت کے دن۔ اب نیکسٹ آیت، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یعنی ایک طرف تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ عیسائیوں کی بات ہے کہ وہ بیت المقدس میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے مسلمانوں کو، اور ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل مشرکین جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، یا نماز پڑھتے تھے تو اس سے روکتے تھے، ذکر کرو ڈفرینٹ چیزیں کر کے۔ یہاں پہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ بے شک یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرمان بردار ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کن کہتا ہے اور اس کا ہر حکم ہو جاتا ہے، جو بھی کہتا ہے وہ بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اور کسی نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی، اور آپ نے صرف اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے۔ کفار اور مشرکین جو بھی کہیں آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔